میری آواز سماعت کرتی ملت کی خواتین، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مجھے جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تھا وہ اسلام میں عورتوں کا مقام ہے۔ سامعین کرام، ہمارے سماج کے اندر دو جنس کے لوگ رہتے ہیں، ایک مرد کا ہے تو دوسرا عورتوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کے نسبت سے اللہ رب العالمین نے زمین میں بے شمار اتقیاء، صلحاء، انبیاء اور بہت سے بزرگ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ہمارے سماج کے اندر عورت کئی اعتبار سے موجود ہے۔ کبھی عورت ماں کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہے تو کبھی بیوی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے تو کبھی بہن اور بیٹی کی شکل صورت کے اندر ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ اور انہی کی موجودگی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ایک روشنی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے، اسی کے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور واقعی ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر ایک روشنی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر کیا ہے، چہل پہل ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوں تو کیا ہے، ہمارے سماج کے اندر وہ روشنی، وہ خوبصورتی نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ایک ماں کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کے والدین سے متعلق وصیت کیا ہے۔ ہم نے والدین سے متعلق ہم نے وصیت کر دیا ہے۔ وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں نے کیا ہے، وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اس کی ماں نے کیا ہے، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی کو اٹھایا، برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا تم شکریہ ادا کرو اور تمہارا لوٹنا میرے ہی پاس ہوگا۔ سامعین کرام، یہ ماں ایک عورت ہے، یہ ماں ایک عورت ہے جس کا یہ مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی تھے جائمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جہاد میں شریک کرنا چاہتے ہیں، لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کر سکوں، آپ سے یہ گزارش کر سکوں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں، کیا میں جہاد کے اندر شرکت کروں یا نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذرا یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس ماں موجود ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تم اس کی خدمت کرو اور خدمت کر کر کے تم کیا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَالْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تم جا کر کے ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو، تم اس کی خدمت کرو، اس طریقے سے تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ تمہیں شوق جہاد ہے، تم جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہو، تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، جاؤ تم ماں کی خدمت کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا،
تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ سب سے زیادہ تیرے حسن و اخلاق کا سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے، جس کے لیے تیرا زیادہ خدمت ہونی چاہیے، وہ تیری ماں ہے۔ دوبارہ اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلا دیجئے پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں ہے۔ تیسرا سوال کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار ذرا بتلا دیجئے کون ہے؟ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ اگلا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا مقام ہے۔ ہر ایک کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر، لیکن ذرا دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، 3 سوالوں کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں کا مقام ہے۔ ذرا سوچو یہ ایک عورت ہی تو ہے، یہ ایک عورت ہے یہ ماں جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں ایک عورت ہے یہ ایک بیوی کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے، اللہ رب العالمین نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی میں سے، اللہ رب العالمین نے بیوی کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون اختیار کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ دونوں لوگوں کے درمیان محبت اور انسیت اور رحمت پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بیوی سے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی شے ہے وہ عورت ہے، نیک عورت ہے وہ ایک نیک عورت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج سے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے اندر موجود تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں اور نصیحتیں اپنی امت کے لیے بیان فرمایا، بہت رہنما وصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما وصول میں سے جو چیزیں بتلائیں انہی میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وَاسْتَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، دیکھو میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے تھے اے میری امت کے لوگوں، تم کیا کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اپنانا، عورتوں کے ساتھ تمہارا رویہ بہتر ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے عورتوں کے متعلق۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق بیان فرمایا، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ڈرو اللہ رب العالمین سے، عورتوں سے متعلق، تم عورتوں سے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تم نے عورتوں کو کیا ہے اخذتموہن اللہ بِاَیْمَانِ اللہ، تم اللہ رب العالمین کے، تم اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے عہد و پیمان کے ساتھ تم نے عورتوں کو اپنی زوجیت کے اندر لیا ہے، اور وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور تم نے اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے، اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے تم نے کیا ہے ان کے شرمگاہ کی تم نے کیا ہے حلال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی مرد ناپسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی میری بیوی کے بستر تک آئے، اور ایسی صورت میں عورت نہیں چاہتی ہے بلکہ عورت اسے موقع دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے عورت کو مارنے کا حکم ہے اسلام کے اندر، لیکن کیا ہے بہت زیادہ مارنے کی بھی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے۔ کیا ہے یہ اسلام ہے
جو عورتوں کو یہ سکھاتا ہے. اسلام نے عورتوں کا یہ مقام و مرتبہ ایک بیوی کی حیثیت سے اسلام نے دے رکھا ہے. اسی طریقے سے بیٹی کی شکل میں بھی ہمارے سماج کے اندر ایک عورت موجود ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی کفالت کیا, 2 بچیوں کی کیا ہے پرورش کیا. ایک حدیث کے اندر آتا اگر ایک بھائی اپنی 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہے, باپ کا انتقال ہوتا ہے, بھائی چھوڑ دیتا ہے, راستہ ہی بدل لیتا ہے, ہاں کسی بھائی کے حوالے کر دیتا ہے, وہ بھائی جانے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے کہا ہے اگر کیا ہے اگر بھائی بھی اگر بچوں کی پرورش برداشت کرتا ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس عمر میں پہنچ جاتی ہے کہ ان کی شادی کر دیا جائے, ان کی شادی کر دیتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا وہوا, وہ جنت کے اندر میں اور وہ ایسے ہوں گے. اپنی انگلیوں کو ملا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاتین, جیسے دونوں انگلیاں ملی ہیں ایسے جنت کے اندر وہ آئے گا, میں اور دونوں لوگ ساتھ میں رہیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک اس انسان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے جو انسان کیا ہے ایک بچی کی کفالت کرتا ہے, بچی کی تربیت کرتا ہے, بچی کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود تھے. ایک عورت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی, کچھ کھانے کے لیے طلب کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے کھجور کے کچھ بھی موجود نہیں تھا. ہمارے پاس تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور تھا, انہوں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, اپنی دونوں بچوں کے اندر تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا, یہ واقعہ گنایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ابتلی من هذه البنات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو ان بچوں کی وجہ سے کسی مصیبت کے اندر گرفتار کر لیا گیا, من ابتلی من هذه البنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار, اور اس کو تربیت سکھایا, اس کو تعلیم دیا اور اس کو تربیت دیا. وہ کیا ہے یہ جہنم سے اس باپ کے لیے آگ بن جائیں گی, اسے جہنم میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی, اسے نہیں جانے دیں گی. یہ بچوں کا مقام ہے, یہی بچہ جس کے لیے ہمارے سماج کے اندر آر سمجھا جاتا ہے, انہیں کیا ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہی بچہ ایک باپ کے لیے ایک انسان کے لیے کھڑی ہو جائیں گی کہ نہیں انہیں جہنم کے اندر نہیں جانا ہے. یہی بچیاں ایک باپ کے لیے ایک بھائی کے لیے کیا ہے یہ کھڑی ہو جائیں گی. سامعین کرام, ہمارے سماج کے اندر ایک بیٹی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس بیٹی کو ماں کے پیٹ کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. انہیں کیا ہے گولیاں کھلا کر کے انہیں کیا ہے اسی ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, اور کبھی اس قاطع حمل کروا جاتا ہے, کبھی کسی ڈاکٹر کے یہاں جا کر کے اس بچی کو ختم کروا دیا جاتا ہے. اگر بچی پیدا بھی ہوتی ہے تو کبھی کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اندر وہ بچی ملتی ہے. یہ ہمارا سماج یہ ہے, یہ ہمارے سماج کے اندر بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں, لیکن یہ کیا ہے پھر بھی اس کے اندر ابھی بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. ایک بیٹی ایک ماں اگر بیٹیوں کو جنم دیتی ہے تو اس کا سماج کے اندر رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اسے تانے دیے جاتے ہیں, اسے رہنا دو بھر کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کا یہ معاملہ ہے. بیٹیاں کیا ہے وہ کیا ہے یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی کا پیدا کرنا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے, یہ مرد کے اوپر آج آئی ہوتی ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے, یہ سائنس کا نظریہ باپ کا اس کے اندر ہوتا ہے. یہ بیٹی کا ایک ماں کا قصور نہیں ہے, یہ ایک باپ کی کمی ہے, یہ ایک باپ کی کمی ہے, یہ ماں کی کمی نہیں ہے, قصوروار ماں نہیں ہے, ایک باپ قصوروار اس کے اندر ہے. باپ کے اندر کمی کا نتیجہ ہوتا ہے. سامعین کرام, ایک زمانہ تھا لوگ کیا ہے ہمارے سماج کے اندر بھی کیا ہے لوگ تانے دیتے ہیں, غیر تانے تو دیتے ہی دیتے ہیں, ہمارے سماج کے لوگ تانے دیتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ تھا بچوں کو کیا ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا.
बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही अयमसिकु अला हुन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब उन्हें किसी के घर बच्चियों की पैदाइश की खबर दी जाती थी, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, और उनका चेहरा मारी बहुत ही शर्मिंदगी के साथ उनका चेहरा मुरझा जाया करता था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो बच्ची को जिंदा दफन कर दे, और या तो जिल्लत और शर्मसारी के साथ इस समाज के अंदर जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला साअ मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला उनका होता था। बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत, उन्हें क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा इस बच्ची का गुनाह क्या था, इस बच्ची की गलती क्या थी, इस गुनाह के पादाश में इसे जिंदा दफन कर दिया गया, इसे क्या है मिट्टी के ढेर के नीचे दफन कर दिया गया। आखिर इस औरत का गुनाह क्या था? ये क्या है? जो लोग औरतों को गलत नजरिए से देखते हैं, उन्हें जानना चाहिए इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो किसी मजहब ने नहीं दिया है, किसी समाज ने नहीं दिया है, किसी भी क्या है जात और धर्म के लोगों ने नहीं दिया है। लोग क्या है, जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम का निजात 1400 साल पुराना है, ये फरसुदा हो चुका है, इस्लाम ने उसे जिंदगी दी है, इस्लाम ने उसे जिंदा रहने का अख्तियार दिया है, उसे जिंदगी नसीब फरमाई है। ये किसने दिया है? इस्लाम ने दिया है। वरना हमारे ही बगल में एक धर्म है जिसे क्या है पाया जाता है, उसे सती की रस्म के जरिया उस औरत को एक शौहर के इंतकाल पर उसे अर्थी के पर लिटा जाता था, अर्थी पर लिटा करके उसे भी मर्द के साथ, उसे भी शौहर के साथ इसी दुनिया के अंदर क्या है उसे भी मार दिया जाता था। ये इस्लाम ने हक दिया है, ये इस्लाम ने हक दिया है जिंदा रहने का। ये इस्लाम के अलावा और किसी धर्म और मजहब ने ये मकाम नहीं दिया है। सामईन किराम, इस्लाम ने क्या है एक औरत को तालीम से वाबस्ता किया है। अभी हम सुन रहे थे कि हमारी बच्चियां बच्चों से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़े। ये क्या है? ये इस्लाम नहीं है, ये मकाम दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इल्म की अहमियत को समझाया। इसी तरीके से हदीस नबविया के अंदर, अहादीस नबविया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मकाम को उजागर किया है। इसमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं है, उसके अंदर औरतें भी शामिल है, उसके अंदर क्या है औरतें भी शामिल है। जैसा कि मैंने एक हदीस सुनाया था, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, कि जिसने बच्चियों की परवरिश किया यहाँ तक कि बड़ी हो गई, फिर उनको अदब सिखाया। इस अदब का माना और मफहूम जो लिखा गया है, यानी उनको तालीम दी, उनको तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। ये इस्लाम ने मकाम दिया है। कुरान मजीद उठा करके देख लीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आई और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों को तो बड़ा मकाम मिलता है, मर्दों को बड़ा मौका मिलता है दीन इस्लाम की बातें सुनने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए भी कोई दिन दे दीजिए, हमारे लिए भी दीन इस्लाम सीखने के लिए कोई दिन दे दीजिए। ये उस जमाने की औरतें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुना गया है, ये बड़ी खुशी की बात है, मर्दों से ज्यादा हमारे इस गांव की औरतें भी बड़ी क्या है दीन के मामले में बहुत पसुपेश रहती हैं, आगे रहती है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये क्या है? यही तो इस्लाम चाहता है कि जिस तरीके से एक मर्द कुरान और हदीस को सीखता है, इसी तरीके से एक माँ, एक बेटी, एक औरत, एक क्या है इसका है एक औरत आकर के दीन इस्लाम को सीखे। इसलिए कि जिस तरीके से समाज के अंदर एक मर्द एक गाड़ी का पहिया है, उसी तरीके से एक औरत भी क्या है उसका दूसरा पहिया है। समाज हमारा अगर चल सकता है तो सिर्फ मर्द की बुनियाद पर नहीं, बल्कि औरतें साथ होंगी, तभी ये हमारा क्या है, ये हमारा मुआशरा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर एक बेटी अगर पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा एक खानदान पढ़ता है, क्योंकि उन्हीं पर ये क्या है पूरा खानदान टिका होता है। एक बेटा
ایک ماں کی گود میں پلتا ہے، ایک بیٹی ماں کی گود میں پلتی ہے، کیونکہ وہی اول مدرسہ ہوتا ہے، وہی ابتدائی مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں سکھاتی ہے اس کو رہنے کا ٹھکانہ، اس کو رہنے رہن سہن کا طور طریقہ سمجھاتی ہے، ایک ماں سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کو کیا ہے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک انسان ہوگا جس نے، اسلام چاہتا ہے کہ ایک لوڈی ایک بادی بھی بغیر علم کے نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام کا نظریہ ہے کہ ایک آزاد مرد اور عورت تو جانے دیجئے، ایک غلام عورت بھی بغیر علم کے نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک تیسرا انسان کون ہوگا؟ تیسرا انسان وہ ہوگا جس کے پاس ایک باندی تھی، اس نے اسے سکھایا، پڑھایا، لکھایا اور آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا، اسے شادی کر لیا، اس کو کیا ہے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ دین اسلام سے وابستہ ہو، وہ دین اسلام کو سکھائے سیکھے۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ وراثت میں حصہ دیا ہے۔ یہ اسلام کا مقام ہے، اسلام نے ہی عورت کو وراثت کے اندر حصہ دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک عورت کو وراثت کی چیز سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کیا ہے، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کسی عورت کو تم وارث بن بیٹھو۔ زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان مر جاتا تھا، اس کی کوئی بیٹی ہوتی تھی، جب وہ بیٹی کیا ہے کوئی انسان اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا تاکہ اسے بڑا کریں گے، وہ بڑی ہوگی تو چاہے میں خود شادی کر لوں گا یا کسی اعزا و اقارب رشتہ دار سے شادی کر لوں گا تاکہ اس کے مال کو میں ہڑپ کر سکوں۔ اسلام نے اس پر پابندی لگا دیا۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تاکہ بچی کے بڑے ہونے کا انتظار کرو، اس کی شادی خود کرو یا کسی کیا ہے اپنے اعزا و اقارب سے کرو، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ ان کے کیا ہے، ان کے جو شوہر کے بھائی تھے یا بچیاں تھی وہ چھوڑ کر کے گئے تھے، چنانچہ ان کے چچا نے کیا ہے سارا مال ہڑپ کر لیا۔ وہ بیوی سعد بن ربیع کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، چنانچہ جب وہ پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا میں اور میری بیٹیاں میرے شوہر چھوڑ کر کے گئے ہیں اور کیا ہے ان کے چچا نے سارا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ نازل بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ کیا ہے اللہ رب العالمین جس طریقے سے ایک مرد کو وراثت کے اندر حصہ ہے، اسی طریقے سے ایک عورت کو بھی وراثت کے اندر اسلام نے حصہ دے رکھا ہے۔ یہ عورت کا مقام اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے اسلام نے مرد کے سے بڑھ کر کے کبھی حصہ دیا ہے۔ جیسے میں نے حدیث سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ عورت کا مقام ہے، ایک ماں کا مقام ایک مرد سے زیادہ کہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے بے شمار بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ان کا بڑا ہی مقام و مرتبہ عورتوں کو دیا ہے۔ لیکن افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کا ناجائز فائدہ ہماری خواتین اٹھاتی ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر یہی بچیاں ہیں جن کو اسلام نے پڑھنے کی اجازت دیا ہے، اگر یہ جا کر کے کسی کالج یا یونیورسٹی کبھی اجوا کے اندر چلے جائیے ڈگری کالج کے اندر، وہی بچیاں جو الفاروق کے اندر اگر کسی کیا ہے اگر وہ کسی نقاب کے اندر پڑھتی تھی، وہی بچہ ڈگری کالج کے اندر بغیر نقاب کے ملتی ہے۔ یہ اسلام نے پابندی اس لیے لگایا ہے فلا یوزین، تاکہ انہیں ایزا نہ پہنچائی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اس کا مقام و مرتبہ یہ تھا، اس کا منشا یہ تھا اسلام کا۔ یہ نہیں ہے کہ تم آوارگی کرتے ہوئی کسی ڈگری کالج کے اندر، تم کسی کالج کے اندر کیا ہے بے حیا گھومتی رہو۔ یہ اسلام نے کیا ہے پڑھنے کی اجازت تو دیا ہے، لیکن وہیں پر پابندی لگایا ہے اسلام نے۔ کیا ہے یہ اسلام نے جہاں پڑھنے کی اجازت دیا ہے وہیں اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ تم پردے کے ساتھ، تم اچھے طور طریقے کے ساتھ تم پڑھائی کرو۔ اسی طریقے سے اسلام نے کیا ہے بہت ساری چیزیں یہ عورتوں کو مقام دیا ہے۔ ورنہ آج ہمارا سماج یہ ہے کہ آج میں بتاتا چلوں کہ
کہ ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی چیز پیدا یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بچیاں بھی فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے انسٹاگرام ایسی ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہے. نتیجہ ایک دن آتا ہے کسی کے فرینڈ ریکویسٹ پر ایکسپٹ کرتے ہی ہم کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اس کا شکار ہماری بچیاں بن جاتی ہیں. یہ گارڈین کے ذریعے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان بچیوں کے اوپر نگاہ رکھے، ان کے اوپر پابندی لگائے. یہ پابندی اسلام نے لگائی ہے، ان کے فائدے کے لگائی ہے، ورنہ ایک دن آتا ہے یہی بچیاں کیا ہے گھر سے نعوذ باللہ بھاگ کر کے غیروں سے شادی رچاتی ہے. اس کو ہانی ٹریپ کہا جاتا ہے. ہمارے سماج کے اندر لوگوں نے اس طریقے سے یہ ماحول بنا رکھا ہے، غیر کے بچے ہماری بچوں کو اس طریقے سے جھانسا دے کر کے شادی کرتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے ان کی باڈی کسی فریج کے اندر ملتی ہے، کبھی کسی نالے کے اندر ملتی ہے، کبھی انہیں ایسا رسانی پہنچائی جاتی ہے. اس طریقے سے نہ جانے کس طریقے سے واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ایک عورت کو اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ماں ہے تو اسے اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بیٹی ہے تو کسی باپ کا سر نیچا نہیں ہونا چاہیے. ایک بھائی ہے تو سماج کے اندر اسے چلنے لائق چھوڑنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خود ذلیل ہوں، اپنے گارجن، اپنے اعزا وقارب، اپنے رشتے دار کو، اپنے گاؤں کو کیا ہے شرمندہ کر کے چھوڑ دیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں اجازت دیا ہے، ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس اجازت کو مانے. ایسا نہ ہو کہ ایک بچی کی شادی اس سے بغیر پوچھے کر دیا جائے. اسلام نے اجازت دیا ہے کہ ایک شوہر کا انتخاب ایک عورت کر سکتی ہے. اسلام نے اجازت دیا ہے کہ وہ خود کی اپنی کیا ہے، وہ کیا ہے اپنی خود ہی کیا ہے پراپرٹی بنا سکتی ہے. ایک عورت کو اجازت دیا ہے کہ اسلام نے کیا ہے اسے مہر کا حصہ دیا ہے تاکہ کبھی کوئی کمزور پڑے تو عورت اس مہر سے استفادہ کر سکے. اس لیے ایک مرد کو ایک عورت کو دونوں لوگوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اسلام نے دیا ہے اتنا نبھائے، اور عورت کو جتنی آزادی دی ہے صرف اتنی آزادی پر بس کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان کو اپنے دائرے عمل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی. وعلیکم